السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کرا ہے رہنمائی کا علمی، جسے کہتے ہیں اسٹرالوجی، تو ساری دنیا کر رہی ہے، تو میں نے کہا کہ علمی رہنمائی کے لیے ہم بھی لوگوں کو جتنا اللہ نے ہمیں علوم دیا ہے، جتنی سمجھ دی ہے، کیونکہ جو ذائقہ ہے، ہاروسکوپ جو ہے، سب کے اسٹارز ایک ٹائم میں کئی جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس نے جو اپنا اسٹرالوجر جو ہوتا ہے وہ خود اسیس کرتا ہے کہ اللہ اس کے دماغ میں کیا چیز ڈالتا ہے اور وہ کیا حکم لگاتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں کہ جن سے میری اختلاف رائے ہوگی، ان کی میرے سے ہوگی، یہ اپنی اپنی نالج کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے، اور جسے کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے خاص علموں میں سے ایک خاص علم ہے۔ بہرحال اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہلکی سی پلاننگ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ سائنٹیفک علم ہے اور اس سے آپ کو رہنمائی ملتی ہے اپنی پلاننگ کرنے میں۔ اس میں کوئی شرک اور بدعت کی بات نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ میں ڈاکٹر ہوں جو کہ ماہر نفسیات ہے یا ماہر فزیشین ہے، آپ وہ سمجھ کے میری بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج جو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ہم نے آج تیاری کی ہے، وہ ہے برج ثور، جس کو ٹورس کہتے ہیں۔ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور اس کی دھات جو ہے وہ چاندی ہے، اور اس کے جن کے حروف کا جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے وہ بے اور واؤ سے پڑھیں گے۔ اچھا، ایک اور آپ کو یہاں پہ میں ایک چیز بتاؤں، جو برج ثور کے لوگ ہوں گے ان کا اکثر گلا خراب رہے گا۔ آپ جس کا کیا کہتے ہیں گلا زیادہ خراب رہے، وہ سمجھے کہ برج ثور ہے، یا وہ ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے ہے، یا وہ تالیہ پیدائش۔ تالیہ پیدائش میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ تالیہ پیدائش جو ہوتا ہے وہ آپ کی ٹائم آف برتھ کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو برج ثور والے جو ہیں ان کا تو یہ سال ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی اچھے سے طریقے سے شروع ہو رہا ہے، اور خوشگوار جسے کہتے ہیں، آمدن بڑھے گی، مال و دولت بڑھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 سال بعد زحل کی پوزیشن، جوپیٹر کی پوزیشن 12 سال بعد چینج ہوتی ہے۔ اب وہ ایسے گھروں میں آ رہا ہے جس سے آپ کو ہر قسم کی ترقی ملے گی، رزق میں فراوانی ملے گی، اور آپ ہر چیز میں کامیاب ہوں گے۔ اور اس سال میں یہ بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بے شمار کروائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ چاہے 10,000 روپے کما رہے ہیں یا 50 لاکھ روپے کما رہے ہیں، تو اب آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سال آپ کا ثواب حاصل کرنے کا ہے، روحانی لوگوں کے پاس جانے کا ہے، اپنے پرانے اساتذہ کے پاس جانے کا ہے، کیونکہ آپ کو اس پورے سال میں نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ نئی چیزوں سے مراد یہ کہ آپ اللہ کے نام کا کوئی بھی ذکر کریں گے، اس کی نئی انوار و تجلیات آپ کو ملیں گی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو نہ ملیں، لیکن آپ برج ثور والے یاد رکھیں کہ آپ ٹرائی کریں کون سا اسم اعظم آپ نے پڑھنا ہے۔ میری یوٹیوب چینل پہ بے شمار اللہ کے نام ہیں، اور اس میں طریقے بھی بتائے گئے ہیں، تعداد بھی بتائی گئی ہے۔ جو آپ کا سوٹ کرتا ہے وہ کریں۔ 2000 اور دوسری بات ہے کہ علمی قابلیت بڑھانے کے لیے، اور جن لوگوں کو چاہیے کہ اپنا چاہتے ہیں امیگریشن کرنا چاہتے ہیں، اپنا وزٹ ویزا لگوانا چاہتے ہیں، وہ بہت اچھا رہے گا ان کا۔ شادی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو فروری سے ان کے لیے شروع ہو جائے گا ٹائم، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شادی کے لیے تک و دو کر دیں۔ اور جو لوگ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے اوپر خاص توجہ دیں، کیونکہ بچوں کا جو سٹار ہے جو کہ ایک خاص ہوتا ہے، وہ اس میں اتنا کوئی خاص نہیں نظر آ رہا۔ اور آپ کو نظر بد سے بھی بچنا ہے۔ جب انسان ترقی کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بارہا حدیث ہیں، کہ اپنی خوشیوں کو چھپاؤ۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ تو فرمایا کہ تمہیں نظر بد لگ جائے گی۔ تو یہ سال آپ کی ترقی کا روحانی جسمانی ہر لحاظ سے ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کیونکہ 20 اپریل کو سورج گرہن ہے اور 5 کو چاند گرہن ہے، اس میں آپ کو اپنے حاسدین سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو نظر بد لگاتے ہیں۔ آپ بس سکون سے اپنا کام کرتے جائیں، دکھاوا مت کریں، اور آپ کو ہر طرح سے یہ چیزیں ملیں گی۔ 2023 جو ہے وہ کیریئر کا سال ہے، کیونکہ زحل جو ہے پورا سال آپ پہ مہربان رہے گا، 12 مہینے۔ زحل کہتے ہیں سیٹرن کو، اور یہ 17 جون سے 4 مئی تک عزت کے گھر میں، بیت العزت کہتے ہیں 10ویں گھر کو، بیت العزت گھر میں ہوگا، آپ کو عزت دے گا، پیسہ دے گا، شہرت دے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، جب عطارد رجت میں جائے گا نا، تو اس میں آپ کو سست روی کا تھوڑا سا ایسا لگے گا جیسے کہ کام رک گئے ہیں، تو اس لیے آپ کو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ایسے ہی۔ اور آپ اس دفعہ جو ہے یہ سال میں آپ لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں، اپنی بہن کو بھی گھر بنا کے، جیسے اگر آپ نے ایسی نیت کی ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو گھر بنا کے دینا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا ہے، تو ان کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زہرہ اور زحل، زہرہ کہتے ہیں وینس کو، یہ زحل، یہ 7 نظرات کام کرے گا، کیا کہتے ہیں 24 جنوری تا مارچ کی 19 تک، اور پھر مئی میں بھی اس کا پورا ساتھ ہی ہے۔ اور یہ غیر متوقع ایک دم خوشیاں لائے گا، جیسے کہ آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ ایسی بات کر دے گا جس سے جو کہ آپ کے کیریئر کے لیے بھی اچھی ہوگی،
اور آپ کے لیے بھی اچھی ہوگی، اور اس سے آپ کو ایک دائمی کہتے ہیں مکمل خوشی ملے گی، اور یہ آپ کی پورا جو سال ہے سیٹلمنٹ کا سال ہے، آپ نے اس سال میں ترقی کرنی ہے اور ان راہوں کو اختیار کرنا ہے جس سے آپ ایک اچھے انسان گنے جا سکیں، اچھی چیز پہ جا سکیں۔ اور ظہول کے کچھ نحس جسے کہتے ہیں برے ایام تو خیر اللہ نے قرآن میں بھی کہا، لیکن اس کو اب آپ نے نحس نہیں گننا، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ 15 اپریل سے لے کے 5 جون تک ہیں، پھر 11 اکتوبر سے لے کے 31 دسمبر تک ہیں۔ یہ خاص احتیاط طلب ہے، لیکن اس میں ایک اسم اعظم ہوتا ہے جس کو ہم سیٹن کا اسم اعظم کہتے ہیں، وہ ہے یا فتاح ہو یا رزاق ہو۔ دیکھیں ہم ستاروں کی چال کو یا ستاروں کی حرکات کو نہیں بدل سکتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ذکر اور صدقہ خیرات تقدیر کو بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسٹرالوجی کا صرف یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن مل گئی ہے کہ اس دوران آپ نے یا فتاح ہو یا رزاق کو پڑھنا ہے، اور کسی بھی کالی چیز کا صدقہ کرتے ہیں۔ کالی چیز جو ہے وہ بھی سیٹن سے منسوب ہے، ظہل سے منسوب ہے، کیونکہ ظہل کا رنگ کالا ہے۔ تو بس آپ کو اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلیں اور کوئی نیا کام نہ شروع کریں اس دوران۔ اور جو آپ کے مالی معاملات ہیں، کیونکہ خالق ماں کا جو مال کا حاکم ستارہ ابتدائی سال سے برج قوس میں ہوگا، وہ وبال کہتے ہیں، وہاں پہ اس کی اچھی کنڈیشن نہیں ہوگی۔ اور اس میں آپ کو کوئی آدمی ایسا آ سکتا ہے کہ کہے گا جی ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیں، آپ کا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بہت قریبی دوست بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم سٹارز کی پوزیشن اس طرح کی ہوگی کہ آپ لالچ میں پھنس جائیں گے۔ تو آپ نے لالچ میں نہیں پھنسنا، وہ کام کرنا ہے پورے سال جو کہ آپ خود کر سکتے ہیں اپنے تئیں، اپنے اوپر، اور کسی کو ڈاکومنٹیشن میں آپ نے بالکل بھی نہیں چیز کرنی، اور دوسروں کے حوالے اپنا پیسہ ہرگز نہ کیجیے گا، بہت پچھتائیں گے۔ میرے ساتھ خود، میں حالانکہ علمی رہنمائی لوگوں کو دیتا ہوں، میرے ساتھ یہ زیادتی ہو چکی ہے کہ میں نے جن کو اعتبار کیا، جن سے محبت کی، وہ مجھے آخر نقصان پہنچا ان چیزوں سے، کیونکہ قانون سب کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی کوئی چیز دو لو، لکھت پڑھت کر لو۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں سے بچیں، کوئی بھی ہو، اس سے صاف کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اچھا، 2027 کی جو تاریخیں ہیں آپ کے کاروبار کے لحاظ سے، وہ ٹائم جو شروع ہو رہا ہے آپ کا ایکسکیوز می، وہ شروع ہو رہا ہے 14 اپریل سے، اور یہ نومبر تک رہے گا، اور عطارد بھی بہت اچھی حالت میں ہوگا، اور آمدن کے کئی آپ کو چیزیں ملیں گی، خاندان میں ملنا جلنا بھی بہت زیادہ ہوگا، اور کافی ساری چیزیں گے۔ اور اس لحاظ سے یہ سمجھیں کہ یہ سارے معاملات اس میں آپ کو پلاننگ کرنی چاہیے، شادی کرنے کے لیے بھی ہوگا، اور اگر آپ نے باہر کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ ستارہ جو قمر ہے نا، ہر ماہ 2.5 دن کے لیے جاتا ہے، برج ثور میں جاتا ہے، سرطان میں، سرما میں، تو اس کی برکات آپ کو ملتی رہیں گی جب قمر جاتا رہے گا، آگے پیچھے ہوتا رہے گا۔ زہرہ جو ہے وہ 9ویں گھر کا حاکم ہو کے ظہل کے ہمراہ ہونے سے عزیز و قارب بہن بھائیوں، اور مثلا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا، اگر آپ نے کسی بہن بھائی سے وعدہ کیا ہوا ہے، مثلا کہ آپ کی بہنیں آپ سے فرمائش کر سکتی ہیں، آپ کے دوست آپ سے فرمائش کر سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی فرمائش پوری کریں۔ اور اگر آپ اپنی کوئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں یا سواری خریدنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 14 اپریل کے بعد آپ کو وہ ملنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ سور کو شرف ہوگا، اس کو شمس کو شرف ہوگا اگست میں۔ اچھا، اور یہ جو وقت ہوگا خاص طور پہ 14 اپریل، یہ مشتری کی سعادت اور پھر نصیب، مثلا کہ مشتری کی بہت اچھی پوزیشن بن جائے گی آپ کے اس کے اندر، زائچے کے اندر، تو آپ کو بہت فائدہ دے گی 14 اپریل۔ اور جتنا بھی ہو سکے کاروبار کو وسیع کیجیے گا، پھر میں دوبارہ بولوں گا کسی کے باتوں میں نہ آئیے گا پلیز۔ اور انعامات کی طرف آپ کو جانا چاہیے انہی 14 اپریل کے بعد، ٹھیک ہے، آنورڈ دسمبر تک، نومبر تک۔ انعامات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی کمیٹی ڈالنے کا شوق ہے، ویسے میں کمیٹی کے حق میں نہیں ہوں، تو آپ کو کمیٹی کی طرف جانا چاہیے۔ اوورآل آپ کی صحت بہت اچھی ہے، اور آپ کے تعلقات، نئے تعلقات بنیں گے، روحانیت کی طرف آپ جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ مزارات پہ جانا شرک اور بدعت سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ کے مقبول لوگ تھے، وہاں کچھ دیر جا کے بیٹھیں، بلکہ وہاں پہ جا کے آپ اللہ سے ان کی بخشش کی بھی دعا کریں، اور ان کے وسیلے سے آپ اپنے لیے بھی کر لیں، نہیں وسیلہ مانا پھر بھی اپنے لیے دعا کر لیں۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا رزلٹ آئے گا، کیونکہ یہ سال روحانی سال ہے آپ کا۔ اچھا، اب آپ کا دیکھنا ہے ہم نے کہ بیت المرز کہتے ہیں چھٹے خانے کو۔ چھٹا خانہ میں مثلا کہ آپ کو سال نو میں کوئی ایسی بیماری نظر نہیں آ رہی، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ نے ریکی یا کوئی روحانی علوم سیکھنے کی کوشش کی تو آپ اس میں بہت کامیاب ہوں گے۔ آپ کو چاہیے آپ کسی بھی سے ریکی سیکھیں، یا ایسی کوئی نالج حاصل کریں جس سے فزیوتھراپی ہے، جس سے کہ لوگوں کو سکون پہنچایا جا سکے۔ اور شادی کے لحاظ سے بھی آپ کا ٹائم بہت اچھا جا رہا ہے، اور ازواجی طور پہ کچھ لوگوں کو کچھ پریشانی ہوں گی، لیکن وہ آپ نے خود ہینڈل کرنی ہے۔ لیکن اوورآل
آپ کا یہ سال بہت اچھا ہے، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، اچھے طریقے سے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں اگر کوئی نیگیٹو بات ہوتی تو میں ضرور بتاتا، میری نظر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کے کاروباری فائدے ہوں گے، کیونکہ ستارہ مشتری 12 سال کے بعد ذاتی گھر میں ہے، وہ 12 اپریل تک رہے گا، یہ شادی کرائے گا، رزق لائے گا، مشتری کا کام ہے، جس جگہ پہ جائے گا اس کو جسے کہتے ہیں چاندنی، 4 چاند لگا دیتا ہے۔ تو آپ کا یہ سال بہت اچھا ہے۔ باقی آپ کے پاس اسٹرالوجرس کی پڑھی ہوئی ہوں گی، وہ آپ سنتے ہوں گے، وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں، میں نے اپنے حساب سے کی ہے کہ بس میں تو آپ کو خوشیوں کی نوید دینا چاہتا ہوں کہ یہ سال ہر لحاظ سے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک کرے، خوشیوں والا ہو۔ السلام علیکم، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔